2018 میں یہ بل پیش ہوا. آپ یقین جانیں مجھے نہیں بلایا گیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس نے آنا ہے, اس نے آ کے بیچ میں یہ کہنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. 2-3 مردوں کو جو سو کارڈ بن رہے ہیں خواجہ سرا ٹرانسجینڈر, ان کو بلا کے یہ بل کی سارا تماشا لگایا گیا. میں اس کو تماشا کہوں گی, لگایا گیا اور کیا گیا, مجھے نہیں بلایا. صحت کارڈ بانٹے گئے. عمران خان صاحب نے اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے ٹرانسجینڈرز کو بلا کے صحت کارڈز دیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی خواجہ سرا نہیں تھا. میں گھر میں ٹی وی پہ دیکھ لی, اس میں کوئی خواجہ سرا نہیں تھا. خیر, اب یہ جو ہو رہا ہے کہ آئی ڈی کارڈز بنائے جائیں ہیں عورتیں مردوں کی, مرد اور مجھے ان لوگوں سے بہت پیار ہے. کیونکہ ان سے نہیں, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے, یہ جو لوگ ہیں جو لوگوں کے رشتے کرواتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں کوکنگ کا کام کرتے ہیں, کوئی درزیوں کا کام کرتا ہے, کوئی کچھ کام کرتا ہے, انہوں نے اپنے شناختی کارڈ کیوں نہیں بنوائے ہوئے؟ ان کی زیادہ تعداد ہے ان سے, ایج سے. انہوں نے اپنے مرد کی بنوائے ہوئے ہیں, انہوں نے نہیں بنوائے. ان کو کیا ایسی مصیبت پڑ گئی؟ اصل میں این جی اوز بنی ہوئی ہیں ادھر پورے پاکستان میں, باہر کی لابیز ان کو فنڈنگ دے رہی ہیں, اور جتنے زیادہ آئی ڈی کارڈز ہوں گے اتنے زیادہ ان کو فنڈ ادھر سے باہر سے ملے گا, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کتنے ہو گئے ہیں یہ لوگ, اتنا فنڈ ان کو. ایک اور ڈھکوسلے شروع ہوئے ہیں, راشن بانٹ رہے ہیں. ایک سزوکی آئی, اس میں سے کچھ لوگوں کو راشن دیا, تھیلے 1500 کے تھیلے دیے, 1000 کے تھیلا دیے, تھوڑا دال چاول, ویڈیو بن گئی, وہ باہر بیچ دی. یہ دیکھیں بڑے غریب ہیں ہمارے لوگ, یہ ٹرانسجینڈر, اور لاکھوں روپیہ آ گیا اس میں, تھوڑے سے لگا دیے, پھر لاکھوں روپیہ آ گیا. اب انہوں نے کیا شروع کیا ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ جی ہمارے لوگوں کو ایڈز ہو گیا ہے, بہت ایڈز ہو رہا ہے, مدد کی جائے. انہوں نے این جی اوز والوں نے ان کو فنڈ دینے شروع کر دیے, باہر کے ممالک نے ان کو سیمینارز پہ بلانا شروع کر دیے. اب یہ ایڈز کی بات کر رہی ہوں, انہیں چاہیے تھا کہ وہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ تو یہ بل کو بنا وہ کرتے, سارا کچھ اس کو تو نہ پروموٹ کرتے. ان کو چاہیے, نون لیگ کو چاہیے کہ یہ اس کو ختم کرے. یہ پاکستان میں جو تباہی آئی ہوئی ہے, اللہ اس پہ ہمیں محفوظ رکھے. پہلے کرونا آیا, پھر سیلاب کی صورت میں دنیا غرق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو اس طرح کی بارشیں آتی ہیں جس سے تباہی ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو بتاؤں گی. تو یہ اللہ سے توبہ کر لے کہ ایسی خرافات جو یورپ کی ہیں وہ ادھر نہ مسلط ہونے دیں. تو مجھے اور زیادہ کچھ نہیں کہنا, صرف اپنی کمیونٹی کی طرف سے مجھے یہی کہنا ہے کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ بالکل اس کے حق میں نہیں ہے. اور یہ پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے جو بنے لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نام سے, اس میں یہ کچھ کرنے کی گنجائش نہیں. حالانکہ لوگ اس کو وہ اور رنگ دے رہے ہیں, جی پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے امریکہ کی سازش ہے. یہ واقعی کسی اور, ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, باہر سے آ رہا ہے, سارا فنڈ آ رہے ہیں باہر سے آ رہا ہے کہ ان کو اس طرح وہ کیا جائے, خراب کیا جائے, اس طرح ان کو تباہ کیا جائے. تو پیپلز پارٹی سے بھی میری درخواست ہے, میں ریکویسٹ کرتی شاہدہ رحمانی صاحبہ سے اور وہ فرت اللہ بابر صاحب سے کہ وہ بھی باز آ جائیں, وہ نہ ان کے ساتھ دیں, پیپلز پارٹی ساتھ نہ دیں, باز آ جائیں اس کرتوتوں سے. یہ جو ہو رہا ہے سارا, کسی قانون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کی ثقافت, اس کی تہذیب, اس کی اقدار اور اس کا نظریہ حیات کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو قوانین بن رہے ہیں, خواہ وہ ایف اے ٹی ایف کا ہو, بلکہ خالص مذہبی قوانین, وقف املاک ایکٹ جب بنا تو وہ بھی غیروں کے اشاروں پر بنتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, ہماری اقدار اور ہمارا نظریہ حیات
کیا ہے، یہ بدقسمتی ہے. حالانکہ ہمارا جو ملک ہے اس کا جو آئین اور دستور ہے اس نے ان قوانین کی جو ڈائریکشن ہے اس کو پہلے دن سے ہی درست کر دیا تھا کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی اور بلا شرکت غیر، وہ اس کائنات کا خالق اور مالک بھی ہے اور حاکم اعلیٰ بھی ہے. اور یہاں جو نمائندے ہیں وہ جو بھی قانون بنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تفویض کردہ اختیارات کے اندر رہ کر انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا ہے، آزادانہ استعمال نہیں کرنا. تو آج کا جو موضوع ہے اس میں چند ایک چیزیں اسلامی نقطۂ نظر سے یا شرعی نقطۂ نظر سے کروں گا. چونکہ قانونی پہلو پر محترم عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، یہ آپ کے سامنے تفصیل بتائیں گے. اور جو ترمیمی بل سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے پیش کیا ہے اس کے پیچھے کیا راز و مقاصد ہیں ان کی وضاحت وہ خود کریں گے. یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک رہے گا اسلامی، آئین بھی ہوگا اسلامی، قانون بھی ہوگا اسلامی، تہذیب بھی ہوگی اسلامی، کلچر بھی ہوگا اسلامی، عدلیہ بھی ہوگی اسلامی، پولیس بھی ہوگی اسلامی، ادارے بھی ہوں گے اسلامی، پارلیمنٹ بھی ہوگی اسلامی، سینٹ بھی ہوگی اسلامی، یہ بل بھی ہوں گے اسلامی، یہ ایکٹ بھی ہوں گے اسلامی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جناب عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب، محترم بڑے بھائی حافظ تنویر احمد صاحب اور ڈاکٹر قاسم محمود چودھری صاحب، حضرات علماء کرام، قائدین جماعت اسلامی، محترم حاضرین مجلس، محترم خواتین اسلام. یہاں پہ دانیال ہے اور پھر جب میں نے ایک دفعہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھول دی کہ ہے کیا. اور اس کے بعد یہ پورا سلسلہ جو آج پورے پاکستان کی اسلام پسندوں کی آواز بن چکی ہے وہ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت بھی دے اور ان کی اس کوششوں کو قبول بھی کرے. میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی، محترم خواتین اسلام کو بھی، کہ آپ لوگوں نے اتنی گاڑی فکی اور قانونی گفتگو بڑی صبر استقامت سے سنی. اور مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ آپ 5 بجے سے پہلے سے بیٹھے، تو آپ کی جو صبر ہے، قوت برداشت ہے، محبت ہے، وہ قابل داد ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر. میں آپ لوگوں کو ان گاڑی اور بھاری بھرکم فقہی اور قانونی اصطلاحات میں لے جا کے مزید پریشان نہیں کروں گا. سادہ سادہ کچھ باتیں کروں گا اور اس وقت کیا صورتحال ہے اور فیوچر میں، مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے اس پہ ذرا گفتگو. دیکھیں، ہمارے جو دستور ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ اس پاکستان کے اندر سپریم لا قرآن و سنت اور اسلام سے ماورا قانون سازی کا اختیار پاکستان کے پارلیمنٹ اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کو نہیں ہے. قرآن و سنت کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر ان کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے. اور دستور اس پہ بڑا کلیئر، بڑا کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ میں دو اور راسخ انداز میں بتکرار دستوری پاکستان اس بات کا اعلان کرے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 35، آرٹیکل 37، آرٹیکل 38، آرٹیکل 41، آرٹیکل 91، آرٹیکل 227، آرٹیکل 228. اور اسی لیے ہمارے پارلیمنٹ کے پیشانی پر کلمۃ طیب لکھا ہوا.
لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہمارے عوام کی غلطی ہے کہ وہ دستور جو بڑا کلیئر ہے قرآن سنت اور اسلام کے حوالے سے، اور وہ پارلیمنٹ جس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس میں بیچتے ایسے پارلیمنٹیرین کو ہے جن کو سورہ اخلاص نہیں ہے، جو قرآن نازلے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اسلام اور قرآن سنت کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایشو نہیں، یہ تو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام صرف ممبر و محراب اور مسجد و مدرسہ اور درس و تدریس کے حلقے تک محدود ہے، اور باقی کی پوری دنیا شیطان اور شیطان کے علاقاروں کے حوالے۔ یہ بدقسمت، مجھے یقین ہے آپ ان پارلیمنٹیرینز کے ڈوپ ٹیسٹ کروائیں، ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں، آپ رینڈم سٹائل سے کسی بھی وقت بھی پارلیمنٹیرین کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون پارلیمنٹ میں بیٹھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اصولی طور پر آپ ایک انقلاب برپا کر چکے ہیں۔ اصولی انقلاب وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کروا دی ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے، آپ نے تسلیم کروا دی ہے کہ اسلام سے ماورا کوئی قانون سازی نہیں بن سکتی، لیکن اب اس کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام، آدھا کام آپ نے کیا ہے، اہم کام، بہت اہم کام ہے، جو فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس دستور کے تشکیل کنندہ ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا، انہوں نے ہمیں ایک لیگل، ایک کانسٹیٹیوشنل کور اور پروٹیکشن دیے۔ اب باقی کام عوام کا ہے کہ اس دستور کے اوپر عمل درآمد کرنے، اور اس پارلیمنٹ سے جس کے پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس میں نظام کار کی تشکیل کے لیے ایسے نمائندے بھیجیں جو قرآن و سنت سے واقف ہوں، اسلام کے علمبردار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو قانون ہے، میں پوری تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ تو آپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے، بلکہ کچھ اتنی طویل ہو گئی کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ سادہ سے الفاظ یہ ہیں کہ اس قانون کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر کون ہے۔ لفظ ٹرانسجینڈر ٹھیک نہیں ہے، لفظ ٹرانسجینڈر ایک غلط لفظ ہے، امبریلا اصطلاح ہے، اور اس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لا موجود ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے، اس کے بامر مجبوری یہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور جب بھی یہ لا تبدیل ہوگی اور یہ نام تبدیل ہوگا تو ہم اس سے نجات ملے گی۔ تو ٹرانسجینڈر وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ایک تو ان کے اعضاء میں ابہام ہے، سیدھے سادہ الفاظ میں، قانونی اور فقہی پیچیدگیوں میں نہ جائیں، جس کے اعضاء میں ابہام ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرسیکس یا خنثی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ حقیقی لوگ ہیں جو مظلوم ہیں، جن کو والدین ایکسپٹ نہیں کرتے، فیملی ایکسپٹ نہیں کرتی، سماج ایکسپٹ نہیں کرتی، ریاست ایکسپٹ نہیں کرتی۔ یہ ضرور ہے، یہ شرف انسانیت سے بہرور ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ قابل احترام ہیں، یہ قابل تکریم ہیں۔ ان کو عزت دو، ان کے سینے سے لگاؤ، ان سے محبت کرو، ان کے حقوق دو، ان کے حقوق کے محافظ بنو۔ یہ انٹرسیکس جن کے اعضاء میں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کی کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ان کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، معاشرے اور ریاست کے لیے بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح ایک بندہ معذور ہوتا ہے کسی جنس، کسی اندام سے، کسی عضو سے، تو وہ امتحان ہے اس کے لیے، اسی طرح اور اپنے بعد اسی طرح یہ امتحان ہے معاشرے کا بھی، ریاست کا بھی، خاندان کا بھی، اس فرد کا بھی۔ تو ایک یہ انٹرسیکس، یہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو رہنے دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتے ہیں وہ شخص ہے جو پورا مرد پیدا ہوا ہے، مرد ہے، لیکن اس نے خود کوئی دوائی کھا لی، یا اپنے اندام بگاڑ لیے، مرد ہے پورا، یا کسی نے دوائی دی، یا اس کے اندام بگاڑ لیے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندام بگڑ گئے، تو کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجینڈر۔ بھائی وہ پورا مرد ہے، فزیکلی مرد ہے،
हो सकता है उसके बच्चे भी हों और बच्चों के बाद उसके साथ ये कोई वाकया हो जाए और पूरा मर्द है, उसके एहसासात, उसके जज्बात, उसकी फिजिक पूरे मर्द हो भी, ये कहते हैं ट्रांसजेंडर। फिर कहते हैं तीसरा ट्रांसजेंडर है जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मर्द और औरत है, लड़का लड़की है, वाज़ेह, कोई वहां नहीं। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई मैं वो नहीं हूं जो मुझे वालिदैन ने पैदाइश के वक्त सिंफ या जिन्स अलॉट किया। मसलन अगर वालिदैन ने उनको लड़की डिक्लेयर किया था तो उनको ये ख्यालात आने लगे कि मैं तो लड़का, उसके कपड़े, उसके आदत-ओ-तौर, उसका उठना बैठना, उसकी बातों का अंदाज, उसकी फीलिंग्स, उसके एहसासात, उसके एक्सप्रेशन, उसके इजहार, वो उस जिन्स के उलट हैं जो माँ बाप ने उसको। जिस्मानी तौर पर ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका ठीक है, जिनसी आज़ा भी बिल्कुल ठीक है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में मसला है। कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। अच्छा, ये डंडी मार दी, डिफिनीशन नंबर 1 ठीक है। डिफिनीशन नंबर 2 में डंडी मारी पूरे मर्द को ट्रांसजेंडर, जो कि एक्सीडेंट या कैस्ट्रेशन या किसी वजह से, और दूसरे में तो पूरा मर्द पूरी औरत, उसके साथ कोई मसला नहीं हो, फिजिकली पूरा ठीक है, सब कुछ उसकी ठीक है, बस उसका दिमाग में ये देख ट्रांसजेंडर। अच्छा, ये डंडा ये मार, अब दूसरी डंडी कहां मारी? उसके बाद कहते हैं ये ट्रांसजेंडर है। अब इस ट्रांसजेंडर को सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सेल्फ, अगर आप लोगों को गलती का एहसास हो गया है, अभी मैं आ रहा था तो पीटीआई के एक सेनेटर ने इस बिल के खिलाफ तरमीमी बिल जमा किया है, इसलिए कि सब तरफ से एक आवाज उठी है, तो अब वो भी इस किश्ती में छलांग लगाना चाहता है। मैं कहता हूं छलांग लगाओ, लेकिन सबसे पहले माफी मांगो। आपका लीडर माफी मांगे, पीटीआई का लीडर माफी मांगे कि गलत किया है हमारे एक्स सेनेटर ने, और गलत किया है हमारी पार्लिमानी पार्टी ने सेनेट के अंदर और कौमी असेंबली में जब इस बिल को पास किया, और गलत किया है शीरी मजारी ने, उसको शौकात नोटिस जारी कर दो कि उसने क्यों मेरे अमेंडमेंट्स की मुखालिफत की। उसके बाद आप आए तो लोग वाकई कहेंगे कि आप मुखलिस हैं।